بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو کچھ اس طرح سے رہا ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں, والدہ کا علاج کرانا ہے, بہن وینٹیلیٹر پہ ہے, بہن کی شادی کرانی ہے, بچے کی اسکول کی فیس دینی ہے, مالک مکان نے قرض سے نکال دیا ہے, تو آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے ٹینشن میں, آپ کے موبائل پہ لکھا ہوا آ جائے گا جی فلاں ایزی لون, فلاں ادھار یہ لے لیجئے, فلاں ضرورت کے وقت میں ہم آپ کے کام آ جائیں گے, اسمارٹ کے نام سے مطلب ایسے ایسے ناموں سے قرضہ دے رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اب جب لوگ 10-12 ہزار روپے ان کو نہیں دے پا رہے ہیں, کیوں نہیں دے پا رہے, سن لیجئے. کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ جی میرا نام فضل. فضل بھائی, آپ نے کتنے پیسے لیے تھے اپنی والدہ کے علاج کے لیے؟ جب میں 60 ہوا تھا تو اس وقت تقریباً میں نے مختلف ایپ سے 1,40,000 1,40,000 روپے لیے تھے. آج سے کتنے عرصے پہلے؟ تقریباً 1.5 سال پہلے. 1.5 سال پہلے 1,40,000 روپے قرضہ لیا تھا والدہ کے علاج کے لیے 1.5 سال پہلے. 1.5 سال میں تمام لوگوں کو مل کے کتنا دے چکے ہو؟ تقریباً میں اگر ان کا سب کو ملاؤں تو 4-5 لاکھ روپے سے 5 لاکھ روپے دے چکا ہے. سنیے ادھر لاؤ کیمرہ. 1,50,000 روپے ماں کے علاج کے لیے تھے. 1,05,000 روپے 10% لے لو بھائی, 14,000 روپے. 15% لے لو, 20% لے لو, 50% لے لو, 100% لے لو, تو 1.5 لاکھ کا 100% بنتا ہے سود. 3 لاکھ روپے لے لو, کتنے مانگ رہے ہیں؟ 5 لاکھ روپے دے چکا ہے. اب ظلم سنیں کیا ہو رہا ہے, یہ اپلیکیشن والے کیا کر رہے ہیں. 1.5 لاکھ روپے لیے, سال کے اندر 5 لاکھ روپے لے چکے ہیں, اور ابھی بھی کتنا کماتے ہو مہینہ؟ میری 70,000 70,000 سیلری, اور ہر مہینے ان کو کتنا دیے جا رہے ہو؟ میں اگر ان کی پیمنٹ نہیں کر پاتا تو 40-50 ہزار روپے سود میں چلے جاتا. 40-50 ہزار روپے ہر مہینے ان کو دے رہے ہو. اس کے بعد بھی کتنا پیسہ کھڑا ہے؟ ابھی بھی 3,60,000 روپے. 3,60,000 روپے کھڑا ہے. ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے 40-50 ہزار روپے دے رہا ہے. 1,40,000 روپے کا اوپر اضافی 3.5-4 لاکھ روپے دے چکا ہے. وہ پیسہ ختم نہیں ہو رہا ہے. دھمکیاں کیسے دے رہے ہیں؟ کیا دھمکی دی ہے آخری تمہیں؟ وہ اصل میں کال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب جیسے پیمنٹ ڈیٹ آ گئی ہو, میرے پاس پیمنٹ نہیں ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف میرے کانٹیکٹ سے کال کرتے ہیں. ان کے پاس کانٹیکٹ کیسے آئے تمہارے؟ ان کے پاس کانٹیکٹ سے ہم کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ فون بک کاپی کر لیتے ہیں, ہماری تصویریں کاپی کر لیتے ہیں. تصویر سے مراد تمہاری بہن, بیٹی, ماں کی تصویر اگر ہے موبائل گیلری میں سب کی چیزیں کاپی کر لیتے ہیں, سب ان کے پاس آ جاتا ہے. اور پھر وہ بلیک میل کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہاری تصویریں لیک کر دیں گے. ادھر آئیے, اب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے اسلام آباد میں اس شخص نے خودکشی کیوں کی ہے. بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے جب میں بول رہا تھا نا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, تو لوگ کہتے ہیں نہیں 22,000 کے لیے کون خودکشی کر لیتا ہے. ارے بھائی, جب 22,000 روپے کے لیے وہ تمہاری بہن کے سسرال میں فون کریں گے, تمہارے بہنوں ہی کو فون کریں گے. اس کے پتہ کس کو فون کیا ہے؟ جس شخص نے 1,40,000 روپے قرضہ لیا تھا اور 10 گنا اوپر دے چکا ہے پیسے, اس کے بعد بھی کس کو فون کیا تمہارے؟ میرے مینیجر کے پاس کال گئی تھی. تم نے ان کا نام ریفرنس میں لکھوایا تھا؟ نہیں, میں نے ریفرنس میں نہیں لکھوایا تھا. تو ان کے پاس نمبر کیسے آیا؟ وہ میری فون پہ کاپی ان کے پاس, میری کوآرڈینیشن سب سے زیادہ جن سے رہتی ہے وہ ان کو کال کرتے ہیں. یہ ڈیٹا بھی ان تک پہنچ جاتا ہے. جی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ریفرنس میں نمبر نہیں لکھوائے, تو اس کے یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے ویڈیو بنوا رہے تاکہ اور لوگوں کی زندگیاں بچیں. اتنا پریشر دیا ہوا ہے کہ ماں کے علاج کے علاوہ اب اس کی 70,000 روپے تنخواہ ہے نا, تو 50,000 روپے ہر مہینے لے رہے, اور وہ لینے کے بعد بولتے ہیں کہ جو 3.5 لاکھ ہے وہ تو دینے ہی تمہیں مزید ابھی. یعنی 3.5 لاکھ الگ کھڑے کیے ہوئے, 1,50,000 قرضہ لیا تھا, وہ پیسہ تو اس سے 5 گنا 10 گنا اوپر لے چکے ہیں. تو میرا صرف اتنا سوال ہے ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں, FIA, ہمارے جو اور دیگر ایجنسیز ہیں, سر یہ جو 5-6 اپلیکیشنیں ہیں, جب یہ ہمارے لوگوں کو خودکشیوں کے انبار لگا دیں گی. ابھی تو ایک کیس ہوا ہے, وہ بندہ مر گیا, اس کے بعد میں نے ARY میں دیکھا کہ اس کے بھتیجے نے فون اٹھایا تو اس کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ لاؤ پیسے تو نہیں تو تمہارے خاندان کی تصویریں لیک کر دیں گے. یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جن لوگوں نے اربوں خربوں روپے کھا لیے وہ تو آج بھی پروٹوکولوں میں گھوم رہے ہیں. یہ پاکستان کی عوام اپنی ماں باپ بہن بیٹی کا علاج کرنے کے لیے پھنس جاتی ہے ان کے چنگل میں. اب پوری زندگی یہ پیسے دیتا رہے گا کیونکہ اس کے پاس اس کے فون کی ساری تصویریں ہیں, اس کی فیملی پکچرز ہیں, بہن کی شادی کی تصویریں ہیں, ماں کی تصویریں ہیں. بھائی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا رہی ہے, پیار کر رہی ہے, میرا بیٹا ہے, ماں کی طبیعت خراب ہے, سب تصویریں ان کے پاس ہیں. کوئی بچانے والا نہیں ان پاکستانیوں کے, اپلیکیشن والوں سے. بھائی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, آپ پھر مذاق اڑاتے رہیے گا کہ 22,000 کے لیے خودکشی کر لی. سنو نا اس کا آڈیو پیغام جو 22,000 کے لیے خودکشی کر کے گیا ہے. وہ اپنی بیوی سے بول رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو صحیح سے پال نہیں سکا. کیسے پالے گا جب ان ایجنٹوں کے ہاتھ میں ہوگا؟ وہ کیسے بتائے گا؟ مجھے گھر سے باہر بلا کے چماٹے مارتے ہیں. 1.5 لاکھ قرضہ لیا ہے, تم اس کے اوپر 7 لاکھ روپے لے چکے ہو, اس کے بعد دھمکیاں دے رہے ہو. تو بھائی خدا کے واسطے کوئی ان پاکستانیوں کو بچا لے. یہ میرا پڑوسی ہے اس لیے آپ کے سامنے بیٹھا دیا. مر رہے لوگ, مصیبتوں میں آگے ان سے قرضہ لے رہے. میں یہی تو بولتا تھا اپنی ویڈیوز میں کہ یار آٹا 300 روپے کا 10 کلو والا ہو گیا 1,900 کا. 150 کی 1 لیٹر کوکنگ آئل کی تھیلی آتی تھی 600 کی ہو گئی. زندہ کیسے ہو؟ یہ کس سے قرضہ لے رہے ہو؟ تو یہ ان ڈکیتوں سے قرضہ لے رہے ہیں, ان مافیاز سے قرضہ لے رہے ہیں. ان کے پیچھے بھی بڑے بڑے ادارے نکلیں گے, آپ دیکھیے گا انٹرنیشنل مافیاز نکل آئیں گے.
کس طرح پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اگر کوئی بچانے والا ہے ان پاکستانی کو تو اللہ کے واسطے بچا لو بھائی. اپنا فون نمبر بتاؤ اگر تم سے کوئی ملنا چاہے, کس طرح تم پھنسے ہو اس جال میں بتا دینا. 03018238 آپ کو کوئی بھی دھمکی دے گا میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو کوئی قتل کرنے کی دھمکی دے, جان سے مارنے کی, میرا نمبر دے دینا بھائی. آپ نے آج آنکھ کھلوائی ہے لوگوں کی. اللہ کے واسطے ساتھ دے دے پاکستانیوں کو جن کے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں. اپلیکیشن والوں کو پکڑو بھائی. 1,40,000 ماں کے علاج کے لیے لیے تھے 1 سال پہلے, 5 لاکھ دے چکا ہے. ہر مہینے تنخواہ کا 60,000 دے رہا ہے. یہ کون سا قرضہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں, پاکستانیوں کی زندگی بچانی ہے بھائی.